وہ جب اپنے کمرے میں جانے بڑھا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے، جبکہ شیرازی ہاؤس کافی کمروں کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اسی توقع کے مطابق اس کی نئی نویلی دلہن اس کے جذبات پر پانی پھیر کر سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ بلب میں اپنے بیڈ پر مزے سے سوئی معصومہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ سپاٹ چہرہ لیے اپنے مخصوص چال چلتا وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگا لی۔ اتنی بے خوفی ڈارلنگ؟ بازل شیرازی کو بات کی سنجیدہ نہ لینے کی جرات کیسے کر لی تم نے؟ بالکل تم ہی بازل شیرازی کی بیوی بننے کے لائق تھی۔ مزہ آئے گا، شادی کی پہلی رات یہ حرکت معصومہ ہی کر سکتی تھی۔ بے اختیار بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مدھم روشنی میں عشق کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا جبکہ صرف پیروں پر چادر ڈالی گئی تھی۔ بازل اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کبھی اس نے معصومہ کو اتنی غور سے یا بغیر دوپٹے کے دیکھا۔ وہ تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو اور نازک سی کلی سے بہکا رہی تھی۔ اس سجے ہوئے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ اٹھا اور انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب معصومہ کی سمت آیا اور ہلکا سے جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلانے لگا، پھر اسی طرح دوسرے گال کی نرمی سے سہلانے لگا۔ معصومہ کی گردن کے خم پر پڑی ہی جہاں تو دو دل ایک ساتھ تھے، انگلی سے بھی کم فاصلہ تھا دونوں دلوں کے آپس میں۔ دنیا کا ہر حسن ایک طرف اور یہ لڑکی ایک طرف، یہ بازل کے دل کی آواز آئی تھی۔ بازل کا دل اس پل زور سے دھڑکا۔ اسے حیرت ہوئی یہ انکشاف ہونے پر کہ معصومہ ذرا سے بھی نہ کسمسائی بلکہ گہری نیند میں تھی، جس کا پتہ اس کی گہری سانسیں دے رہی تھی۔ ناٹ فیئر ڈارلنگ، میری ویڈنگ فرسٹ نائٹ تم ایسے خراب نہیں کر سکتی، سو ویک اپ کوئکلی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بازل کو دیکھنے لگی۔ جوڑا وہ بدل چکی تھی، منہ ہاتھ دھو کر آئی تو کچھ سوچتے ہوئے گل بیوی سے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور اس میں سے نیند کی گولی لے کر کھائی۔ ایک مسکراتی نگاہ دروازے پر ڈال کر اپنی طرف سے بازل کے ارمانوں پر پانی کے بجائے برف ڈال کر نائٹ بلب آن کر کے سو گئی، مگر ابھی سے بمشکل 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک کیا بدتمیزی ہے یہ! اس کی حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب بازل بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ جانے من کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا تم نے میرا؟ معنی خیزی سے کہتا۔ وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا، مکمل نیند اتر چکی تھی معصومہ کی اور حواس بیدار ہو چکے تھے معصومہ کے۔ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی بازل اس کا اڑا رنگ دیکھ کر محسوس ہوا تھا خاصا۔ تم دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی۔ اس کی گرفت میں چلتی وہ بولی تھی، تم اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے غصے سے بولی تھی، ڈارلنگ تمہیں بے بس دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون مل رہا ہے، جتنا تم اکڑتی تھی نا۔ بس کرو تمہاری ساری اکڑ، بس کچھ پل تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا میں بھی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا معصومہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ بازل تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ یقین سے بول رہی تھی جسے بازل اس کا یقین نہیں توڑے گا۔ کیوں جان، کیوں نہیں کروں گا میں، پھر شادی کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑا کیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم بہت گھٹیا آدمی ہو، دبی دبی آواز میں گررائی۔ صرف گھٹیا نہیں، ظالم بھی بہت ہو، وہ سفاکیت سے بولا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں کچھ نہیں چاہتی تم سے، وہ سپاٹ چہرے لیے بولا تھا، لہجہ بالکل سرد تھا۔ معصومہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈر سے کام جاتا، مگر غصے میں چلائی، ہاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے مجھے کہ تم جیسے وحشی سے شادی کیسے کر لی۔ اوہ افسوس، اب تو یہی وحشی تمہارا نصیب ہے، وہ بے رحمی سے بولا، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی۔ بازل پلیز، اب کہ وہ منمنائی تھی۔ اسے شدت سے رونا آیا، معصومہ سسکی تو بازل نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں کے ڈورے بے تحاشا سرخ تھے، وہ بے آواز رونے لگی۔ اب بازل بیڈ پر لیٹا اور معصومہ کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ معصومہ ایک بار پھر غصے میں آئی، تم ایک گرے ہوئے اور گھٹیا آدمی ہو، چھوڑو مجھے۔ اس کے بال سہلاتے ہاتھوں پر بازل کی گرفت سخت ہوئی، اس قدر سخت کہ معصومہ نے درد برداشت کرنے کی غرض سے ایک پل کو سختی سے آنکھیں مچ دیں اور پھر کھول کر بازل کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھا۔ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش میں اسے اور زیادہ درد ہو رہا تھا، مگر بازل کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی کوئی۔ یہ غلطی آج کے بعد نہ ہو، پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، آئندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا، نہیں تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا، اور ایسا کرتا ہوئے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سرد مہری سے وہ بولا تھا، پھر دوبارہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ معصومہ کا سر ہنوز بازل کے سینے پر تھا۔ ڈارلنگ، میں ایک اصول پسند اور ذمہ دار آدمی ہوں، میں نہ تو اپنا حق چھوڑتا ہوں نہ دوسرے کی حق تلفی کرتا ہوں، تم تو پھر میری بیوی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ معصومہ خاموش رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے ہی گزرے تھے، جب
موبائل کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بازل خاصا بدمزہ ہوا تھا، موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا اور فون سنتے اس نے رخ موڑ لیا۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بیڈ پر بیٹھی معصومہ کو دیکھنے لگا جو اب چادر اپنے گرد لپیٹے سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہاں بولا، موبائل کان سے لگائے ہوئے وہ بیزاری سے بولا تو اس کی نگاہیں معصومہ کی ہی سمت ہی تھی۔ اوکے نہیں، میں خود آ رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور پھر ڈریسنگ روم میں گھس گیا، جبکہ معصومہ دل ہی دل میں اسے سلاماتیں سنا رہی تھی۔ گھٹیا فضول آدمی۔ تقریباً 10 منٹ میں ہی وہ باتھ روم سے تولیہ لباس بدل چکا تھا اور بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کو سیٹ کیا اور ایک بار پھر بیڈ کی جانب بڑھا جہاں معصومہ اب چادر سر تک تان کر بظاہر بازل سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بازل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ بھی بازل شیرازی تھا۔ فوراً مسکراہٹ چھپا کر چہرہ بے تاثر کر لیا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھا کر چادر اتار دی گئی جو اپنی طرف سے بازل سے بچ کر بیٹھی تھی۔ اچانک جب حملے پر ہڑبڑا گئی، بازل نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج تم بچ گئی ڈارلنگ، لیکن جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لو سب، زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، اور جتنا تم دیر کرو گی اتنا ہی غلط کرو گی اپنے ساتھ۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، وہ جو سوچ کر آئی تھی بازل کا بھرپور مقابلہ کرے گی، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ معصومہ کے لرزتے وجود کو دیکھا اسے بھی خاصی حیرت ہو رہی تھی کہ معصومہ جیسی منہ پھٹ اور خودسر لڑکی اس قدر شرمیلی ہوگی۔ یہ روپ اس نے پہلی بار اس کا دیکھا تھا جو بازل کو بہت پسند آیا تھا۔ جو آج تم نے کیا نا، پہلے نکاح کرنے میں تاخیر کی تھی اور پھر میری سیر سے جانے کے بجائے سو گئی، یہ اس کی چھوٹی سی سزا ہے۔ وہ عموماً کسی کو بھی صفائی نہیں دیتا تھا مگر معصومہ کو دے رہا تھا۔ اس بات پر بازل کو اپنے اوپر حیرانی ہوئی، جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ نے شفا کی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے شانوں سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا۔ دراز سے ایک ڈبی نکال کر اس میں ایک انگوٹھی نکالی اور اپنے ہاتھ میں لے کر معصومہ کا مہندی کے ڈیزائن سے مزین دودیا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی میں پورے استحقاق سے پہنا دی۔ اعلیٰ! بے اختیار بازل کے لبوں سے نکلا۔ معصومہ بھی اس خوبصورت کرسٹل کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ جب میں آؤں تو ایک اچھی اور تابعدار بیوی کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ یہ مشورہ سمجھو یا حکم، تمہاری مرضی، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خاص طور پر اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیا کرو، مجھے اپنی پیاری بیوی پر سختی کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وارننگ کے انداز میں بول رہا تھا۔ تم نے تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کی ہے نا، مکرنا مت، کیونکہ ابھی کہا تھا تم نے۔ معصومہ نے تصدیق چاہی تھی۔ بازل نے ابرو اچکا کر اکتفا کیا تو معصومہ نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ خواہشات تو تم کسی بھی عورت سے پوری کر سکتے ہو شیرازی ہاؤس کے مردوں کی طرح، لیکن مرشد صاحب، بیوی کو تو عزت دی جاتی ہے، ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا آپ کر رہے ہیں، اور میں ایک تابعدار بیوی تب بنوں گی جب تم عزت کرنے والے شوہر بنو گے۔ بازل کی سرخ آنکھوں میں دیکھنا جانے کی اسے مشکل لگا تھا۔ ان آنکھوں میں عجیب وحشت رہتی تھی، لیکن پھر مضبوط لہجے میں چیلنج کرتی ہوئی بولی، بہت خوب، اسی لیے تو میں نے تمہیں چنا تھا، چلو پھر بن کے دکھاؤ فرما بردار بیوی۔ وہ بازل شیرازی بھی زبان کا پکا ہے، یہ کہہ کر بازل نے اس کی گال نرمی سے سہلائے اور معصومہ کو لرزتے وجود کے ساتھ چھوڑ کر ایک نظر دیکھ دروازے کی سمت پڑ گیا۔ معصومہ کو تیمانو زبان جیسے تعلق لگ گئی، وہ اسے چھوڑ کر دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، مگر معصومہ کو ہوش تب آیا جب دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ اب وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ بازل، خدا پوچھے تمہیں کتنی دیر سے اس نے ضبط کیا ہوا تھا، اپنی آنکھوں پر پل باندھے ہوئے تھے، مگر اب شاید وہ شدت سے رونے لگی تھی اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنا جتنا سمجھا تھا یہ بہت مشکل تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ ایک بہت خوبصورت بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ گارڈ سے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، سر کو خم دے کر اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک شیشے کی عمارت میں داخل ہوا جہاں 4 نوجوان لڑکی اور 2 لڑکیاں جو کہ کچھ کمپیوٹر پر جھکے اور کچھ فائل تھامے اور کچھ لیپ ٹاپ کے کام کیے مصروف تھے۔ اس کے داخل ہوتے ہی الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس ہال کے وسط میں موجود ٹیبل کے گرد پڑی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غضبناک تاثرات دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی۔ اتنے میں ایک اسٹائلش سی حسین لڑکی ایک فائل ہاتھ میں تھامے خود کو مضبوط کرتی آگے بڑھی۔ بس ہماری پوری پلاننگ کے مطابق ہمیں ان 3 دنوں میں کسی ایک دن پلان پر عمل کرنا تھا، بٹ رمشا ایک پل کو رکی اور بازل کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جو کہ کافی حد تک سخت تھے۔ بٹ آج رات ہی بہترین موقع ہے ہمارے پاس، اس لیے باس آپ کو کال کی تھی میں نے۔ I'm sorry، آج آپ کی شادی تھی۔ رمشا، تم جانتی ہو تم نے اپنی عقل کا استعمال کر کے پہلے ہی مجھے 1 گھنٹہ لیٹ کال کی، اور مزید تم اب میرا وقت برباد کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک منٹ کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا دھاڑا تھا کہ وہاں کھڑا ہر شخص لرز گیا، جبکہ رمشا کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ I'm sorry باس، وہ منمنائی تھی کہ وہ مشکل ہے کوئی سن سکا۔ شٹ اپ، تم جانتی ہو مجھے جان بوجھ کر غلطی کر کے سوری بولنے والے سخت برے لگتے ہیں۔ 1 منٹ اہم ہے ہمارے لیے، آج ہی شروع کرنا ہے ہمیں پلان۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ یس باس۔ پھر بازل نے ساحر کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھائے ٹیبل کے قریب آیا۔ باس، سارا پلان ریڈی ہے۔ ساحر بازل کے
सते हुए चेहरे को देखकर बताने लगा। लैपटॉप पर नजरें जमाया। बाजिल गोया हुआ तो जो सबसे पहले ही इसकी तरफ मुतवज्जा थे, अब और ज़्यादा अलर्ट हो गए। आबिद और रिमशा, तुम दोनों का सिक्योरिटी सिस्टम लीड करोगे। जगह जगह ऐसे यूनिक कैमरे हैं वो जहाँ छुपाए गए हैं, तुम दोनों सब हैक करोगे। जैसा हम चाहेंगे वही होना चाहिए। हमारी मर्जी के बगैर ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर। एक नज़र आबिद और रिमशा पर डालकर इसने अपनी बात मुकम्मल की और फिर गौर से सुनते एक 22-23 साल लड़की की सिमत रुख किया, जो बड़े ही ध्यान से इसे सुन रही थी। विशाल, तुम आज फजर के बाद वहाँ जाओगी, एक खस्ताहाल यतीम लड़की बनकर जिसे इसके रिश्तेदारों ने पनाह देने से इनकार कर दिया है। और याद रहे, वहाँ हमारा एक आदमी पहले से मौजूद होगा, लेकिन तुमने जाहिर करना है कि तुम इसे नहीं जानती। लेकिन ये बात जहन में रखना, वहाँ मौजूद लोग, यहाँ तक कि मजलूम नज़र आने वाली औरतों पर भी तुमने भरोसा नहीं करना। जिन लोगों की हमें तलाश है वो इन्हीं मजलूम औरतों के बीच छुपे हुए हैं। बाकी तुम जानती हो तुम्हें सब कैसे करना है। इस मिशन को तुम लोगों जितना हल्का ले रहे हो, इतना ही इसमें ख़तरा है, सो बी केयरफुल। वो एक नज़र सबको देखता बोल रहा था। वो 6 लोग इसके टेबल के गिर्द खड़े थे, इसे बगौर सुन रहे थे। ओके बॉस, विशाल इसकी बात के इख्तिताम पर गोया हुई। बॉस, हमेशा की तरह हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा और हम अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी अरसा हो गया कोई पार्टी नहीं की, खुद तो अपनी शादी इंजॉय करके आ रहे हैं, हम पर पाबंदी लगी हुई है। बासित यकीन से बोल रहा था, जबकि आखिरी बात इसने दिल में बोली थी। बाजिल के सामने बोलकर अपनी शामत नहीं बुलवा सकता था। बासित इन सब में शरारती लड़का था, जहाँ बाजिल के मिजाज की वजह से माहौल में कशीदगी हो गई थी। वहाँ बासित कोई ऐसी बात बोल देता था कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अभी भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगी थी, सिवाय बाजिल के, क्योंकि डिस्कशन के वक्त ऐसे मजाक कतई पसंद ना थे। इसलिए अभी भी बाजिल ने एक सख्त निगाह बासित पर डाली। जवाब में बासित ने आंखों से ही सॉरी बोला था, तो बाजिल फिर गोया हुआ। इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि जो कबल इस वक्त चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं वो यही गलती कर जाते हैं और गलती में बर्दाश्त नहीं करता। वो जो बासित की बात पर एक पल को सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बाजिल की आखिरी बात सुनकर भाग से चली गई। कहाँ है वो? अब वो हम्माद की तरफ मुतवज्जा हुआ। हम्माद जो इसी बात करने का मुंतज़िर था, इसके मुतवज्जा होने पर वहाँ मौजूद एक कमरे की जानिब इशारा किया। बाजिल हम्माद के साथ खसबनाक तासुरात लिए इस कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। जब कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो हाल में मौजूद 5 नफूस ने अपने रोके हुए सांस बहाल किए। यार, कसम से जान निकाल दी बॉस ने। मुझे लगा आज इनकी शादी है तो शायद थोड़ा मुस्कुरा लेंगे और मुझे बख्श देंगे, बट नहीं, इतना डांट दिया फिर भी। रिमशा जो कब से जब्त किए खड़ी थी, अब फट पड़ी। दिमाग तो ख़राब नहीं है ना हमारा? जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी इसी वक्त इन्हें बता देना चाहिए था, क्योंकि पता तो इन्हें वैसे भी चल ही जाता। ये अभी था जो अफसोस से कह रहा था। चलो रिमशा, तुम शर्त हार गई। अब तुम्हें हाँ, सबसे पहले हम सब सर को इनकी शादी की मुबारकबाद पेश करनी है। विशाल रिमशा को देखती बोली तो रिमशा ने अपने कानों को हाथ लगा लिया। इस वक्त हाल में रिमशा, विशाल, साहिर, आबिद और बासित मौजूद थे। बासित, तुम क्यों खामोश हो? आज तुम खामोश रहने वाली मखलूक हो तो नहीं? रिमशा ने लैपटॉप पर झुके से काम में मसरूफ़ बासित को देखते हुए पूछा, मगर इससे पहले वो कुछ कहता इस कमरे का दरवाज़ा खुला, जहाँ से बाजिल और हम्माद नबूदार हो रहे थे। दरवाज़ा खुलकर बंद होने में जितने सेकंड लगे थे, इस वक्त में कमरे से किसी मर्द की दर्दनाक चीखने की आवाज़ें आई थी। चूँकि कमरे का वाहिद दरवाज़ा साउंड प्रूफ था, इसलिए अब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें भी दब गई। बाजिल के ग़ज़बनाक तासुरात, हम्माद के माथे पर आए पसीने से इन सबको इतना अंदाज़ा हो गया कि वो आज सुबह से इस कमरे में बंद किया गया था। अब इसकी दर्दनाक चीज़ें सुनकर सबको अंदाज़ा हो गया कि इसने यकीनन बाज़ी शिराजी से टक्कर ली होगी। तभी बाजिल खुद इसकी तवाज़ा करने गया था। हम्माद, नैब को इसकी तलाश है, तुम इसको किसी सड़क पर फेंक देना जहाँ से आसानी से पुलिस को मिल जाए। यकीनन इसने नैब से बच तो जाना ही है अपने सियासतदान बाप की वजह से, मगर अभी बाज़ी शिराजी के घर पर हमला करना तो दूर, नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। वह हकारत से कहता फिर से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। बासित, तुम्हें जो काम कहा गया था वो हो गया। बासित की तरफ मुतवज्जा हुआ। बासित की सुर्ख आंखों को अपनी सुर्ख आंखों से देखता वो बेलचक अंदाज में बोला, जी बॉस, कल सुबह तक आपको खबर मिल जाएगी। बासित हाथ सीने पर बांधे गोया हुआ। अच्छा है, एक और काम करना है। तुमने मासूमा का एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ है जहाँ तुम पढ़ते हो। चंद दिन में क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी। वैसे तो वहाँ 2 गार्ड्स की हिफाजत की होंगी, लेकिन तुमने ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो इसे। इसकी किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि वो मेरी बीवी है। मैं नहीं चाहती वो किसी की नज़र में आए। वो मुश्किल लड़की है, खासा परेशान कर सकती है। तुम्हें ये काम इसलिए सौंप रहा हूँ कि तुम हैंडल कर लोगे। वो संजीदगी से बासित को देखता कह रहा था, जबकि बासित की संजीदा दिखाई दे रहा था। तब इसकी नज़र बासित के हल्के नीली रंग की शर्ट पर पड़ी, जिसका कॉलर एक तरह से थोड़ा मुड़ा हुआ था। मुझे अंदाज़ा है बास की आपकी वाइफ है, तो आसान कैसे हो सकती है? नहीं, बहुत मुबारक हो आपको शादी की। कुछ देर पहले वाली संजीदगी अब बासित के चेहरे पर ना थी, बल्कि अब आंखों में शरारत लिए वो बोला, जबकि बासित की घूरी पर बात बदल गया। यस बॉस, मैनी कांग्रेचुलेशन। रिमशा ने भी मुस्कुराकर मुबारकबाद दी। इसी तरह विशाल, आबिद, हम्माद और साहिर ने भी
मुबारक थी जिस पर बाजिल ने सर को खम देकर इनका शुक्रिया अदा किया। अब सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद बाजिल उठा और सबको एक नज़र देखता बासित के पास से गुजरा। बासित सामने लगी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। बासिल इसकी तरफ बढ़ा और उसकी शर्ट का मुड़ा हुआ कॉलर ठीक किया और दाएं शाना थपथपाया और वहाँ से चला गया, जबकि बासित की सुर्ख आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया। बासित, तुम सर की वाइफ से मिले हो? कैसी हैं वो? मतलब आई मीन सर जैसी हैं, गुस्से वाली हैं या फिर अच्छी हैं? रिमशा बाजिल के जाने के बाद फ़ौरन बोली, जिसके सवाल पर अब सब बास की तरफ मुतवज्जा थे। मुझे लगता है बास से भी 4 कदम आगे हैं वो। मुझे तो बास की फ़िक्र है। बासित अब काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी मान ही नहीं सकती। ये 2 साल से बास के साथ काम कर रही हूँ, आज तक किसी को भी इनके सामने चुपचाप करते हुए देखा भी नहीं मैंने। बॉस के सामने तो सबकी सिट्टी गम हो जाती है। विशाल गुजरे 2 सालों को सोचती यकीन से बोली, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी। हमाद और साहिर ने विशाल का साथ दिया। ओके लेट्स सी। बासित ने कंधे उचका दिए और फिर वो सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। अब इस पहर जहाँ हर कोई नींद के मज़े लूट रहा था, वहीं ये 6 लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे।